أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم۔ لالا موسیٰ سے جب ہمارا سفر شروع ہوا تو لالا موسیٰ سے براستہ کھاریاں ڈنگا ہیڈ رسول سے ہوتے ہوئے جلال پور شریف سے تھوڑا آگے پنڈ دادن خان سے 20 کلومیٹر پہلے غریب وال کی طرف ایک سڑک مڑتی ہے۔ اس کے اوپر بڑے بڑے اچھے بورڈوں کے ساتھ لکھا ہوا نشاندہی ہوئی ہے۔ ہم اسی چوک پہ کھڑے ہیں اور ناظرین ہم آپ کو وہ بورڈ بھی دکھا رہے ہیں۔ ناظرین ہم اسی چوک پہ کھڑے ہیں اور الحمدللہ ایک خوبصورت ترین چوک جہاں سے پہاڑوں کی طرف بھی راستے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ یہ سامنے ہم اسی سڑک کی طرف مڑ رہے ہیں جہاں سے درنالی، روال، ڈھوک گوندل اور جتانہ کی طرف سڑک جاتی ہے۔ اس سے تقریباً 3 کلومیٹر آگے غریب وال قصبہ ہے۔ لیجیے ہم غریب وال قصبہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم غریب وال قصبہ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے ہماری منزل صرف 2 کلومیٹر آگے ہے۔ ناظرین یہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں، پیر دھمرائی حضرت حام علیہ السلام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ ناظرین آپ کو یہ بورڈ پیر دھمرائی اور حضرت حام علیہ السلام بن حضرت نوح علیہ السلام مین روڈ کے اوپر آپ کو یہ بورڈ نظر آ جائیں گے۔ یہ سڑک آگے غریب وال سیمنٹ کی طرف جاتی ہے۔ آئیے اب ہم کچے راستے کی طرف جاتے ہیں اور یہ ہماری گاڑی نیچے کچے راستے کی طرف مڑ رہی ہے۔ ناظرین یہ ہماری ویڈیو طویل ضرور ہے لیکن ہماری ٹیم اور ہماری داستان فائنڈر کے تمام ناظرین اور سامعین یہ انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ آج موسم انتہائی سرد تھا، دشوار گزار راستے ہیں۔ ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ راستہ کتنا دشوار گزار ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں۔ اب ہم حضرت حام علیہ السلام بن نوح علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب شاید ہمیں یہ راستہ پیدل ہی چلنا پڑے۔ اب گاڑی یہاں پہ رک گئی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان فائنڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اقبال سیالوی۔ تمام ناظرین کو، سامعین کو السلام علیکم۔ راولپنڈی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور اور جہلم سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ عظیم الشان نبی کی قبر حضرت حام بن حضرت نوح علیہ السلام، اس قبر پہ ہم حاضری کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ہماری دعوت پہ یہاں کے متولی میاں حبیب صاحب سلطانی، وہ بھی ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہم ان کو بھی دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا بھی انٹرویو لیتے ہیں۔ آئیے ہم دربار شریف کی چلتے ہیں۔ ابھی ہم دربار شریف کے اندر حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں کے متولی خاندان کے بزرگ دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے بھی ہم ویوز لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا ان کے اوپر ایمان نہ لا سکا، 3 بیٹوں نے ان کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ آج ہم حضرت حام علیہ السلام جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ 3 بھائی تھے جو صاحب ایمان ہوئے، ایک صاحب ایمان نہ ہو سکے۔ آپ کی عمر تقریباً 536 سال ہوئی ہے اور آپ کی قبر مبارک، آپ کا یہ مزار مبارک 75 فٹ لمبا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے علم میں یہ بات لا رہے تھے کہ 75 سے 78 فٹ تک، یعنی 75 سے 78 کے درمیان ان کا دربار شریف ہے، لیکن ہمارے بزرگ اور کشف القبور کے بحر بیکراں حضور شمس الملت حافظ شمس الدین صاحب آف گلیانہ، جن کا مزار شریف کا تفصیلی انٹرویو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، انہوں نے بھی اس قبر کی جو پختگی کے ساتھ پہلی تعمیر کی گئی تھی پچھلی صدی میں، وہ 75 فٹ تھی۔ آئیے اب ہم آپ کو اس تاریخ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ حضرت حام علیہ السلام، حضرت سام بن نوح علیہ السلام، حضرت یافس بن نوح علیہ السلام، آپ کے اوپر 70 مرد اور عورتوں نے ایمان لے کے آئے۔ اس کے ساتھ آپ کے خاندان کے بندے ملا کر جو کشتی نوح پہ سوار ہوئے وہ تقریباً 78 تھے، اور آپ کی حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت سام علیہ السلام عرب اور اس کے ارد گرد اور آس پاس کے ممالک کو آپ نے آباد کیا اور وہیں پہ قیام پذیر ہوئے، اور آپ کی اولاد مبارک سے، یعنی حضرت سام علیہ السلام کی اولاد مبارک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی حضرت سام علیہ السلام کی اولاد مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت حام علیہ السلام نے افریقہ کا آدھا حصہ اور اس کے آس پاس کا حصہ اور ایشیا اور اس کے حصے کو آباد کیا۔
حضرت یافس صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے یورپ اور اس کے ارد گرد اور تمام مغربی ممالک میں جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہ حضرت یافس علیہ السلام اور آپ کی اولاد مبارکہ نے آباد کیا۔ ہم آپ کو تمام ان انبیاء علیہ السلام کے بیٹوں کے شجرے بھی بتائیں گے۔ آئیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ وہ دن 10 محرم کا وہ پاک دن تھا۔ 10 محرم کے دن کے اوپر اگر روشنی ڈالی جائے تو تمام انبیاء علیہ السلام 10 محرم والے دن روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کو حضرت امام علی مقام امام حسن ان کے خاندان کے دوست، اور اس سرد موسم میں ہماری ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر شکرانے کے نفل ادا کیے تو آپ نے ایک بستی کو آباد کیا، کیونکہ بعض روایات میں 80 آدمی تھے، تو آپ نے ایک بستی 80 آدمیوں پر مشتمل جس کا نام سمانین رکھا، اس کو آباد کیا۔ اس میں وہ لوگ تھے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت سام علیہ السلام جو بعد میں ولی عہد بھی بنائے گئے، ان سے مل کر آپ نے، یعنی اپنے بیٹے جو ولی عہد سے ان کا مل کر حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت مبارک دفن کیا، جہاں پہ آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ آج ہم جس دربار شریف میں موجود ہیں، ضلع جہلم کی ایک تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک گاؤں روال میں کوہ نمک کے پہاڑوں تلے ایک 75 فٹ قبر مبارک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ہندوستان میں بسنے والی قوم دراوڑ کے آپ جد امجد کہلاتے ہیں۔ اس قبر مبارک کو سب سے پہلا انکشاف جو ڈپٹی کشف القبور کے بحر بے کلاں حافظ شمس الدین آف گلیانہ آپ کی لگی تھی، آپ نے آ کر 1891 میں ان کی نشاندہی کی، اور اس وقت کے حساب سے یہاں پہ پتھر رکھ کر اس کو پختہ کیا، اور مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مزار شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس کے بعد ہمارے استاد محترم ایم زمان کھوکھر صاحب ایڈوکیٹ رحمت اللہ علیہ، جن کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ایک نایاب ترین شخصیت جنہوں نے موٹر سائیکل پہ اپنی زندگی کا اثاثہ لگا کر ان کے اوپر کتابیں لکھی، ان دربار شریف کے اوپر حاضر ہوئے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنی ٹیم میں محمد اشفاق بٹ صاحب اور اپنے آپ کو یہ اس لیے اعزاز کے لائق سمجھتا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ویڈیو کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت حام علیہ السلام کی پہلے بھی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر دیکھی ہوں گی، لیکن اس طرح کی تفصیلی ویڈیو اور ان دشوار گزار راستوں سے گزر کر جہاں پہ ہم آئے ہیں، اس طرح کی ویڈیو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ ویڈیو ضرور تھوڑی سی طویل ہوگی، لیکن یہ تاریخ آپ کو مزہ دے گی۔ میرے پیچھے سے ایک میٹھے پانیوں کی چشمے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ آئیے اس تفصیل کو بھی بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی کنارے پہ لگی تو دنیا میں کون سے علاقے پہلے ابھر کے آئے، اور کیا یہ واقعہ ہی حضرت حام علیہ السلام کی قبر ہے؟ ان کے اوپر سائنسی نقطہ نظر سے اور روحانیت کے اوپر ہم آپ کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ راولپنڈی سے 200 کلومیٹر دور ایک قصبہ دریائے جالب ہے۔ یہاں سے ایک سڑک روال گاؤں کی طرف جاتی ہے، یہیں سے ایک سڑک غریب وال سیمٹ کو بھی ملاتی ہے۔ روال گاؤں کے قریب ایک قبرستان ہے، جو ہم آپ کو قبرستان بھی دکھا رہے ہیں، ہماری ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان کی قبروں کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ قبریں انتہائی قدیم ہیں، یہاں کی جھاڑیاں، یہاں کے درخت انتہائی قدیم ہیں، اور اس میں یہ قبرستان ہے۔ یہاں سے کچا سڑک، ایک کچا روڈ
پیر دمرانی گاؤں کی طرف جاتا ہے جس کے راستے میں گھنے جنگل ہیں۔ ان گھنے جنگلوں کے قریب یہ ایک قبرستان میں حضرت حام علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، خطہ پوٹوہار میں۔ آئیے اب ہم خطہ پوٹوہار کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہمارے امریکہ اور راولپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے دوست، معروف محقق، تاریخ دان جناب سجاد اظہر کا کہنا ہے کہ خطہ پوٹوہار کی تہذیب زمین پر جانداروں کی ابتدائی زندگی کے بارے میں سب سے اولیت رکھتی ہے۔ طوفان نوح کے بعد چین، فرانس اور خطہ پوٹوہار کے علاقے دنیا کے قدیم ترین تاریخ کہلاتے ہیں، اور سب سے پہلے انسان نے جو آسمان کو دیکھا تھا وہ بھی خطہ پوٹوہار کے لوگ تھے۔ چمگادڑ ایک ایسا پرندہ ہے جو صدیوں پرانا ہے، اور یہاں پہ ہم آپ کو درختوں کے اوپر چمگادڑ رہ بھی رہے ہیں، ان کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ زمین کی ٹکڑے پیس یہاں کے درخت یہ بات بتاتے ہیں، اور سجاد اظہر بھائی کی جو تحقیق ہے وہ اس دربار شریف سے ہٹ کر ہم خطہ پوٹوہار کے اوپر اور اس زمین کے اوپر یہ بات ان کی تحقیق کے مطابق یہ زمین ہزاروں سال پرانی ہے۔ زمین تو ساری ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو زمین دنیا میں سب سے پہلے ابھری اس برصغیر پاک و ہند میں وہ کوہ کراکرم، کوہ ہمالیہ، اور اس کے بعد یہ خطہ پوٹوہار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا پہ ابھرے۔ یہاں کے لوگوں نے جا کے یورپ کو آباد کیا، اور حالیہ دریائے سما بھی اسی کی باقیات ہے۔ شدید ترین زلزلے آتے رہے، بستیاں اجڑتی رہیں، بستی رہیں، لیکن کئی سالوں کے بعد بھی جو کشف القبور کے لوگ تھے، جو اللہ کی ڈیوٹی پہ مامور تھے، انہوں نے وہاں پہ دربار شریف کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ شمس الدین گلیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مشن پہ ہزاروں ایسے دربار شریف جب زلزلے ختم ہوئے، ایسے جان لیوا زلزلے اور سیلاب ختم ہوئے، تو ان کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل تھی، اور اس قبر کو بھی انہوں نے یہاں پہ چلہ کشی فرمانے کے بعد اس قبر کو بھی دریافت کیا۔ ابھی ہمارے ساتھ یہاں کے متولی نقشبند سلسلے سے تعلق رکھنے والے دوست یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے دوست سجاد اظہر کا کہنا تھا، یہ بات قرین از قیاس ہے کہ حضرت حام علیہ السلام یہاں آئے ہوں، کیونکہ طوفان نوح کے بعد دنیا میں سب کچھ ختم ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دنیا کی نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں سے چلی۔ تو آپ نے کے بیٹوں نے دنیا میں قدم رکھا، دنیا کے مختلف علاقوں کا رخ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام یہاں آ کے آباد ہو گئے ہوں۔ دراصل اتنی قدیم تاریخ کے حقائق ہمیں کہیں نہیں ملتے، بلکہ تاریخ دان بھی بعض چیزوں کی بنیاد اور قیاس رائے اور سائنسی تحقیق کے حوالے سے اس حوالے سے معاونت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے پوٹوہار کے غاروں سے نکلنے والی انسانی ہڈیوں میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے قدیم انسان مطلب پرانے انسانوں کی ہڈیاں یہاں سے دریافت ہوئی ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اب تو ڈی این اے کا زمانہ ہے، وہ وقت دور نہیں جب انسان ڈی این اے کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جان سکے۔ حضرت حام علیہ السلام، حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی مجاور نہیں ملے گا، لیکن متولی ہیں، یہاں کے دربار شریف پہ حاضری دینے والے ہیں۔ روال گاؤں کے زاہد اقبال وڑائچ کہتے ہیں کہ یہ قبرستان حضرت حام علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، اور اس کا کل رقبہ 33 ایکڑ کے لگ بھگ ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی عمر تقریباً 90 برس ہے، اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پہ ہم صدیوں سے
اس قبر شریف کو دیکھتے آ رہے ہیں. یہاں یعنی قبر مبارک کی دریافت سے پہلے بھی یہ جگہ تھوڑی سی اونچی تھی اور لوگ اس کا احترام کرتے تھے. آئیے جلال پور تھانے کے ایک دوست آصف بٹی صاحب جو کہ وہاں کے تھانے دار ہیں، ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے اس دربار کی تزئین و آرائش کی ہے. پچھلے دنوں میں لاہور سے بھی ہمارے ایک دوست نے آ کر یہاں کی تزئین و آرائش کی ہے. آئیے ہمارے بزرگوں سے بات کرنے سے پہلے ہم ان تختیوں کے اوپر جو نام ہیں ان کے چونکہ سریانی اور عبرانی زبان اور عربی زبان میں فرق ہے، ہم نے ان کے تلفظ اپنے 4 سے 5 دوستوں سے پوچھے ہیں. ہمارے دوست ایم زمان کھوکھر ایڈوکیٹ رحمت اللہ علیہ نے بھی ان شجروں کی تصدیق کی ہے. اب ہم سائنس سے ہٹ کر اور سجاد اظہر بھائی کی جو ہم نے تحقیقات بتائی ہیں، سجاد اظہر بھائی کی جو ہم نے تحقیق خطہ پوٹوہار سے بتائی ہے، اب سے چند دن پہلے میری ان سے فون کے اوپر بھی بات ہوئی تو خطہ پوٹوہار کے متعلق جتنی بھی تحقیق ہے یہ ہم نے سجاد اظہر بھائی سے لی ہے. سجاد اظہر بھائی کے کالم آپ پڑھیں، تاریخ کے اوپر جتنا کام پاکستان میں اب سجاد بھائی کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. آئیے اب دربار شریف کی طرف. یہاں کے بارے میں منت بھی مشہور ہے کہ اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہو اور کسی کے جسم میں لا علاج بیماریاں ہوں تو وہ یہاں پہ 3 جمعرات آ کر میٹھی روٹی رکھے تو اللہ رب العزت کی ذات ان کو درد سے شفا عطا فرما دیتی ہے. باولی شریف سے ہمارے بزرگ ہمارے دوست میاں حبیب صاحب سلطانی نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ متولی ہیں، ان کے بڑے بھی اس دربار شریف کے متولی تھے. خرابی صحت اور خرابی موسم کے باوجود ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے. میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میاں صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بڑے بھی، آپ خود بھی ماشاءاللہ اس دربار شریف پہ یہاں پہ آ کر لنگر شریف پکاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو آئیے اس دربار شریف کے بارے میں ہمیں بتائیے. میرے بڑے جڑے جی وہ بھی اتنے آمدے رہے، خدمت کرتے رہے. انہوں نے مینوں دسیا انہوں نے نقشے قدم تے میں بھی چل کے اتنے خدمت کرنا اور آنے ہیں. کوئی لنگر نیاز شاد وہ پکانے ہیں، کوئی بندہ آ جائے انہوں نے کھلانے ہیں. ساری یہی تابعداری ہے جی. حضرت انبیاء علیہ السلام دی قبر تے نسل بائی نسل سارے پشت بائی پشت آمدے رہے. میں بھی آمن لگ گیا جا انشاءاللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داستان فائنڈر کے سرپرست کی حیثیت سے آج ہم حضرت خام علیہ السلام کے مزار اقدس پہ موجود ہیں. حافظ اقبال سیالوی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہمیں انبیاء علیہ السلام کے مزارات پہ آنے کا. میں دیکھ رہا تھا یہاں پر بہت قدیم درخت ہیں اور چمگادڑیں یہاں پر ہیں، تو یہ آثار ہیں کہ یہ بہت ہی قدیم جو ہے نا یہ علاقہ ہے، جس طرح حافظ صاحب نے بھی آپ کو یہ بتایا ہے. تو میں پھر ایک دفعہ داستان فائنڈر کا اور حافظ اقبال سیالوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم اس حضرت خام علیہ السلام کے مزار پہ حاضری کا. شکریہ. آئیے اب ہم شجرہ شریف کی طرف جاتے ہیں. ہمارے بہت سے ناظرین ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ شجرہ شریف بیان کریں، تو آئیے ہم آپ کو تختیہ بھی دکھا رہے ہیں اور شجرہ شریف بھی بیان کرتے ہیں. حضرت سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے 9 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں. چونکہ عربی زبان سے پہلے سریانی زبان جو میرے دوست حزب البیت شریف اور مختلف قدیم جو وظائف اور آسمانی صحائف کا مطالعہ کرنے والے تاریخ دان دوست موجود ہیں، وہ سریانی عبرانی زبان کے لفظوں سے بخوبی واقف ہیں. یہ ہم کو سریانی عبرانی زبان کے شجرہ شریف سے یہ لفظ ملے ہیں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے 9 بیٹے تھے جن کے نام ہیں، پہلے بیٹے کا نام تھا ارفخشد، دوسرے کا نام تھا کیمورس، تیسرے کا نام تھا اسود، چوتھے کا نام تھا یفن، پانچویں کا نام تھا لورج، چھٹے کا نام تھا لاد، ساتویں کا نام تھا ایلم، آٹھویں کا نام تھا ارم اور 9ویں کا نام تھا یور. حضرت حام بن حضرت نوح علیہ السلام کے بھی
9 बेटे हैं। पहले का नाम है हिंद और बाज़ लोग कहते हैं कि हंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। बहरहाल हमने दोनों पढ़ दिए हैं। दूसरे का नाम था संदा जंज, तीसरे बेटे का नाम नूबा, चौथे बेटे का नाम, 5वें बेटे का नाम किनान, 6ठे बेटे का नाम कोश, 7वें बेटे का नाम कंबत, 8वें बेटे का नाम बर्बर और 9वें बेटे का नाम जश। ये आपके 9 बेटे थे। हज़रत याफत बिन नूह अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे जिनके नाम ये हैं रूस, चीन, सकलाब, कमारी, खलख, तुर्क, सदसान, यारज, मनशज, हरर, गर। यानी पहले बेटे का नाम रूस, दूसरे बेटे का नाम चीन, तीसरे बेटे का नाम सकलाब, चौथे बेटे का नाम कमारी, 5वें बेटे का नाम खलख, 6ठे बेटे का नाम तरक, 7वें बेटे का नाम सदसान, 8वें बेटे का नाम यारज, 9वें बेटे का नाम मनशज, 10वें बेटे का नाम हरर और 11वें बेटे का नाम गर था। और आप ये बात भी देखें कि पहले 2 भाइयों के 9 बेटे थे और आपके 11 बेटे थे। आपके तो एक एक बेटों से बाकायदा एक एक मुल्क आबाद हुआ जिनकी आबादी हज़ारों लोगों पे मुश्तमिल है। आइए अब हम आपको वो आखिरी तख्ती भी दिखा रहे हैं जिसमें हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का शजरा मुबारक है। आइए शजरा शरीफ, पहले 3 शजरे तो हमने आपको बेटों के बताए हैं। आइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं उनका शजरा शरीफ। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत साम अलैहिस्सलाम बिन नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत याफत अलैहिस्सलाम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बिन लामक अलैहिस्सलाम, बिन मुतवशलुख अलैहिस्सलाम, बिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिनको अख नूह भी कहते हैं, बिन यारू अलैहिस्सलाम, बिन महलबील अलैहिस्सलाम, बिन किनवान अलैहिस्सलाम, बिन अनूश अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। और आपके जो जद्दे अमजद और आला थे वो थे हाबील काबील बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये था शजरा। आइए आखिर में, चूंकि हमने बार बार जो जिक्र किया है कश्फुल कुबूर का, हमारे जो दोस्त कश्फुल कुबूर के ऊपर मैंने इससे पहले भी 3-4 मिनट कुछ बातें बताई हैं। मुझे रूहानियत से तल्लुक़ रखने वाले दोस्तों के फ़ोन आए। हमने इससे पहले एक तस्बीह जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक में थी, आपके असा मुबारक से बनने वाली तस्बीह जिनको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया में अहले तसव्वुफ़ के लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, कोका वुड, उसके ऊपर बात की है। तो आइए आज हम आपसे बात करते हैं कि यहाँ पे आके जो मुझे, जब मैं यहाँ पे रात को हाज़री से पहले कुछ सबक पढ़ रहा था तो मुझे ये बात पता चली है कि वैसे तो जोड़ों के दर्द के लोग जहाँ कहीं भी दुनिया में हैं वो यहाँ पे हाज़री दें और मीठी रोटी पका के यहाँ पे पेश कर दें बतौर लंगर शरीफ। होता ये है कि आप मीठी रोटियाँ पका के लाते हैं और जो लोग यहाँ पे हाज़री देते हैं उनको पेश करते हैं, वो लोग खाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपकी इस मन्नत से, अल्लाह की ज़ात इन नबियों के तवस्सुस से, अम्बिया अलैहिस्सलाम के तवस्सुस से शिफा अता फरमा देती है। कश्फुल कुबूर के बहरे बेकरा हाफिज शम्सुद्दीन गुलियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ पे चिल्ला कशी फरमाई और इस कब्र की तामीर के लिए जब आपने यहाँ पे पत्थर रखे, फिर हज़रत एम ज़ुमान खोखर एडवोकेट रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने यहाँ पे ये काम सर अंजाम दिया। तो आइए एक बात का इजाफा मैं भी किए देता हूँ। मुझे आज ये बात यहाँ पे आके पता चली है
جو بار بار میرے دل پہ بات آ رہی ہے، دنیا میں کسی قسم کا کوئی بھی زہر ہو، دنیا میں کسی قسم کا کوئی بھی زہر ہو، آپ کے جسم میں چل رہا ہو، آپ کو سانپ، بچھو یا کوئی ایسا زہر جو لا علاج ہو چکا ہو، تو اس کے لیے بھی آپ یہاں پہ حاضری دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہاں سے شفا ملے گی۔ آخر میں کچھ منٹس کے لیے میں آپ کو کشف القبور کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کشف القبور سے محبت کرنے والے دوست، کشف القبور یعنی چلہ کشی سے تعلق رکھنے والے دوست، ان سے محبت کرنے والے دوست، ان کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ساگوان کی لکڑی، ساگوان کی تسبیح لے کر، ساگوان اس کے بارے میں تاریخ کے دوست بتاتے ہیں کہ وہ لکڑی ہے، ساگوان کی وہ لکڑی ہے جو 2000 سال تک خراب نہیں ہوتی، اور حضرت نوح علیہ السلام جی کی جو کشتی تھی وہ ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ ساگوان کی لکڑی کی تسبیح بازار سے دستیاب ہے، اور جو لوگ کشف القبور کا یہاں پہ آ کر کشف القبور نہ بھی کرنا چاہیں، تو یہاں سے فیض و برکات حاصل کرنا چاہیں، وہ ساگوان کی تسبیح لے کر آئیں اور یہاں پہ بیٹھ کر کوئی بھی وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کا قلب روشن ہو جائے گا۔ ایک وظیفہ آپ کو بتائے دیتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ 360 مرتبہ اپنی شاہ کی اجازت لے کے یہاں سے پڑھیں تو اس قبر مبارک سے، اس انبیاء کی قبر سے، اس نبی کی قبر سے آپ کا قلب روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور مسلسل حاضری سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کشف القبور کے اوپر عبور عطا فرما دے گی۔ ناظرین، اب ہم جیلم سے آئے ہوئے دوست باولی شریف سے جو ہمارے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، انہوں نے پرتکلف لنگر شریف کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو ناظرین آئیے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے لنگر شریف کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں جی۔ ناظرین، اب ہم اس قدیم قبرستان میں موجود ہیں۔ انتہائی پرانی قبریں، بہت پرانی قبریں، ہزاروں سال پرانا یہ قبرستان، عبرانی اور سریانی زبان میں لکھی ہوئی تحریریں۔ اس قبرستان میں آپ کو وہ قدیم پتھر بھی نظر آ رہے ہیں جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ زلزلے
سیلاب کے ساتھ بڑی چیزیں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی اس قبرستان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبرستان ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہاں پہ ایسی انسانی ڈھانچے ملے ہیں جو کئی فٹ لمبے ہیں، اور ابھی بھی ہم جو آپ کو قبریں دکھا رہے ہیں ان کے اوپر جو نشانات لگے ہوئے ہیں یہ قدیم عبرانی اور یہودیوں کے زمانے کے ہیں۔ قبرستان میں ہم نے دیکھا کہ لوگ دور دراز سے اس چشمے کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی تجسس ہوا، اور انتہائی یہ دشوار گزار راستہ تھا۔ ساتھ ہی دمرائی، چھوٹا سا ایک گاؤں ہے دمرائی، اور آگے اونچے پہاڑ ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس چشمے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے ویڈیو بنائی ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے گھر بیٹھ کر کچھ تصویریں وغیرہ لے کر اس کی ویڈیو بنائی ہے، لیکن داستان فائنڈر کی انتھک ٹیم نے پیدل چلتے ہوئے یہ تمام تر مناظر آپ کو دکھائے ہیں۔ یہ چشمہ، یہاں پہ پانی نہیں ہے، اہل علاقہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ پانی بالکل نہیں ہے، تو پھر ہمیں قرآن مجید کی وہ بات بالکل سچ نظر آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے آب زمزم شریف شروع ہوا، تو جہاں بھی انبیاء تشریف فرما ہوتے ہیں ان کی برکات سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ایک میٹھا پانی کا چشمہ حضرت حام علیہ السلام کی برکت سے جاری ہوا۔ یہ علاقے کے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں پہ پانی بالکل نہیں ہے، اگر کہیں پہ پانی دستیاب بھی ہے تو وہ انتہائی نمکین پانی ہے، جو پانی بندہ پی نہیں سکتا۔ لیکن اس علاقے میں یہ ان چشموں میں سب سے بڑا اور بہترین چشمہ یہی ہے، اور اس چشمے کی برکت یہ ہے کہ یہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں یخ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم انتہائی دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے دمرائی شریف دربار شریف کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ آئیے ہم دربار شریف کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے۔ ناظرین، یہ بالکل سامنے آپ دمرائی دربار شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں نے پیر دمرائی کا صرف بورڈ دکھائے ہیں۔ ہم آپ کو پیر دمرائی کا وہ عظیم دربار شریف بھی دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تاریخ پھر کبھی ہم بیان کریں گے۔
آئیے ان کے ساتھ پہاڑوں سے آتا ہوا وہ میٹھا شفاف پانی بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. انتہائی میٹھا پانی ہے, ہم پی رہے ہیں اور لوگ دور دراز سے اس پانی کو پینے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ نہاتے بھی ہیں. اس پانی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے جب اسے چیک کیا ابھی موسم انتہائی سرد تھا, دھند تھی, یہ بڑے بڑے پہاڑ پہلے دھند میں تھے, پھر کچھ دیر میں موسم صاف ہوا تو ہمارے دوستوں نے ایک کیمرے میں یہ محفوظ کر لیا, دھند کو بھی محفوظ کیا اور جب یہ موسم صاف ہوا تب بھی محفوظ کیا. یہ پانی بالکل ایسے تازہ پانی ہے, گرم پانی ہے, یوں لگ رہا ہے جیسے ابال کے یہاں پہ رکھا گیا ہے. اور جب ہم نے اہل علاقہ سے پوچھا کہ گرمیوں میں اس پانی میں کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ گرمیوں میں انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں لوگ فریج نہیں رکھتے. یہ پانی اپنی خصوصیات کا حامل پانی ہے, اس پانی کو پینے سے شفا ملتی ہے. اس طرح ہم نے دربار شریف پہ بتایا تھا کہ لوگ یہاں پہ جب حاضری دیتے ہیں تو ان کو جوڑوں کے درد سے شفا ہوتی ہے, زہر سے شفا ہوتی ہے, جن کو زہر کسی قسم کا سانپ بچھو یا کوئی ایسا زہر لڑ گیا جسم میں پھیل رہا ہو تو اس سے شفا ملتی ہے. تو ہمیں اس پانی سے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ شفا ملتی ہے, لوگ نہاتے بھی ہیں, دور دراز سے یہاں پہ پانی کو بھر کے جاتے ہیں. ہم نے اور ہماری ٹیم نے انتہائی دربار شریف سے انتہائی دشوار گزار راستوں سے چلتے ہوئے آپ کو وہ پورا منظر دکھایا ہے جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے. پہلی دفعہ ہم آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں, اس سے پہلے اس طرح کا منظر ہمارے کسی دوست نے نہیں دکھایا. میں اپنی ٹیم کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مجھ سے پہلے جن دوستوں نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے انہوں نے 1 سے 2 منٹ کی ویڈیو لگا کر صرف آڈیو دکھائی ہے, جبکہ میں اور میری پوری ٹیم صبح سے نکل کر شام تک یہ دشوار گزار راستوں سے سفر کرتے ہیں اور ان راستوں پہ دکھاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس علاقے میں جائیں وہاں کی ہم اپنی تحقیق کے مطابق جتنی بھی تاریخ ہم سے ویڈیو میں آ سکے ہم دکھاتے ہیں. یہ ہماری طویل ترین ویڈیو ہوگی لیکن آپ اس میں بور نہیں ہوں گے. یہ کہ ایسے نبی علیہ السلام کی قبر جو پاکستان میں ہے, اس سے پہلے اس طرح کی بہترین ویڈیو شاید نہ آپ نے دیکھی ہو. آئیے آپ کو میٹھا پانی کا چشمہ اور یہاں پہ لوگ کس طرح سیراب کرتے ہیں. یہ راستے میں ہم نے چونکہ عورتیں پانی بھر رہی تھیں اور ہمارا خاصہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کسی بیٹی اور بہن کی کبھی بھی تصویر نہیں دکھائی, ورنہ ہم آپ کو وہ خوبصورت مناظر دکھاتے کہ گاؤں کے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بالٹیوں میں ڈرم میں کس طرح پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں, جو پیتے بھی ہیں اور نہاتے بھی ہیں.